اللہ رب العالمین دے فضل اور ਉਹਦੀ توفیق خاص ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ المبارک ਦੀ ਬਾਬਰਕਤ ਸਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ علم دین ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਕੇ ਜੱਲਾ ਵਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ اللہ تعالیٰ ਸਾਨੂੰ علم دین ਦਾ ਸਹੀ ਜਜ਼ਬਾ اور شوق عطا فرمائے اور فہم عطا فرمائے۔ یہ وہ مجلس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم دین دی مجلس نو پسند فرمایا ہے۔ دو گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دے بیٹھے نے، ایک جماعت ذکر اللہ کر دیے پی اور دوجی جماعت فہم کر دیے پی، دین سکھ دیے پی، سکھان دیے پی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس دے اندر آپ تشریف فرما ہوئے نے وہ مجلس علم دین دی مجلس سی۔ دین دا ایک مسئلہ سیکھنا، صوفیاء فرمانے نے ایک مسئلہ دین دا سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنا افضل ہے۔ اور اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث پاک دا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام فرمایا کہ عابد جڑا ہے عبادت کرنا والا او دے اتے علم نو عالم نو اس طرح فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح عام راتاں دے اندر چاند ہوندا ہے اور ایک 14ویں دا چاند جڑا مکمل اور اکمل ہوندا ہے اس نو فضیلت جس طرح 14ویں دے چاند نو عالم جڑا ہے بندہ ہے انہوں فضیلت حاصل ہوندی ہے اس بندے اتے کہ جڑا محض عبادت پیا کردا ہے۔ اور اتھوں تک فرمایا کہ عالم دا سو جانا، علم حاصل کرنے والے دا سو جانا عابد دے جڑی ہے عبادت تو ہی وہ بہتر ہے۔ تے اے او مجلس اور کہ جدے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھے نے اور جس مجلس نو آقا کونین حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ چند گلاں اج روزے دے حوالے دے نال عرض کریں گے، انشاءاللہ اس سلسلے نو اگے لے کے جاواں گے۔ پہلی چیز ہے کہ روزہ کہندے کنوں نے، عربی زبان دے اندر صوم دا لفظ استعمال ہوندا ہے روزے واسطے، تے روزے دا جڑا لغوی معنی ہے وہ رک جانا، کسی چیز تو رک جانا۔ شریعت مطہرہ دے اندر، اسلامی شریعت دے اندر طلوع آفتاب تو لے کے طلوع فجر تو لے کے غروب آفتاب تک، یعنی جس میں فجر طلوع ہوندی ہے، فجر دا ٹائم شروع ہوندا ہے اس ویلے تو لے کے غروب آفتاب تک انسان دا خواہشات نفسانی تو اور کھان پین تو دیگر خواہشات جڑیاں وہ واسطے حلال ہیں لیکن انہاں تو رک جانا اینوں روزہ کیا جاتا ہے۔ یعنی بندہ کھانا بھی سامنے پیا ہوئے لیکن بندہ کھائے نہیں، کیوں؟ وجہ کی ہے جی میں رک گیا، طلوع فجر تو لے کے غروب آفتاب تک میں رکیا تے میں جی کی میں روزے دی عادت وچ۔ اور اللہ دے محبوب صلی اللہ اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے الصوم نصف الطریقہ، یعنی روزہ جڑا ہے ادھی طریقت ہے۔ یہ بندہ طریقت دی منزل تے چڑھنا چاہتا ہے تو او دے واسطے اصول ہے کہ وہ کٹ کھائے یا روزے دی حالت دے وچ روے۔ الصوم نصف الطریقہ، جڑی ہے ادھی طریقت روزے دے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہے۔ روزے دا یعنی طلوع فجر تو لے کے غروب آفتاب تک خواہشات تو رک جانا اور کھان پین تو باز رہنا، اینوں کہندے نے روزہ۔ ان روزے دے 3 درجے نے۔ ایک عام بندے واسطے، ساڈے تاڈے واسطے وہ کی ہے کہ میرا پیٹ، میرے جڑا جسم ہے وہ خواہشات تو بچیا رہے، یعنی میں کھان پین تو رکیا تے اے میرا روزہ ہے جی۔ حلال بندہ جی اے روزہ عمومی بندے دا، عام بندے دا، کہ وہ کھان پین تو رکیا ہے، انہیں خواہشات، وہ کو بیوی موجود ہے، وہ اپنی بیوی نے عام دنوں دے اندر جس انداز دے اندر انہوں اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کر سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک دے وچ وہ رکیا ہے، یعنی اس چیز تو رک جانا، اے وے عام لوکاں دا روزہ۔ ایک ہے خاص لوکاں دا روزہ۔ خاص لوکاں دا روزہ کی ہے کہ صرف انہاں دا روزہ پیٹ کھان پین تو رکیا نہیں ہوندا، بلکہ انہاں دی زبان بھی رک جاندی ہے، انہاں دا سماعت بھی رک جاندی ہے، انہاں دے اکھاں بھی رک جاندی ہیں۔ مطلب کی ہے کہ رکنا کا دے تو ہیں جڑیاں خواہشات انسان دے اندر پیدا ہوندیاں نے، انہاں خواہشات تو ہیں۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث پاک دا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام فرمایا جنہیں روزہ رکھ کے
ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਜ਼ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂ ਪਿਆਸਾ ਹੋਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਪਹਿਲੇ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। اور فرمایا حدیث پاک دے وچ آمدا صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جے بندہ انج دا روزہ رکھدا ہے نا تے پھر اودے واسطے اجر کی ہے؟ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی دے لفظ نے فرمایا روزہ میرے واسطے وے اور میں ہی ادی جزا دیاں گا۔ عبادتاں تے ساریاں اللہ تعالی دی ذات واسطے نے نا، لیکن ایدا مرتبہ اور مقام کیوں بیان کیتا؟ فرمایا اے دے واسطے کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی نو چھڑ دیتا ہے، خواہشات نو چھڑ دیتا ہے، کھانا چھڑ دیتا ہے، پینا چھڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات نو چھڑ دیتا ہے۔ اس واسطے فرمایا وانا عاجزی بہی، میں ایدی جزا عطا فرماؤں گا۔ یعنی اے چیزاں پھر ایک درجہ اتے ایک اور درجہ ہے، خاص الخاص درجہ، یعنی خاص تو بھی اتے زبان بھی روکیا سو، ہاتھ نو بھی روکیا سو، کان نو بھی روکیا سو، پورے جسم دے اعضاء نو روکیا سو کہ میں انہاں نے نال اللہ تعالیٰ دے حکم دی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہن اس تو بھی اوتے ایک درجہ ہے، وہ درجہ کی ہے؟ درجہ ہے او دا دل جڑا سارے سسٹم نو کنٹرول کر رہا مرکز ہے، او دا رجحان محض اللہ تعالیٰ دی طرف ہو جائے، دنیاوی تفکرات دنیاوی فکراں تو آزاد ہو کے وہ اللہ تعالیٰ دی طرف متوجہ ہو جائے۔ اے خاص الخاص روزہ کم از کم جڑا مرتبہ ساڈے تہاڈے پاس ہونا چاہیے نا، وہ اے مرتبہ ہونا چاہیے، خاص لوکاں دا مرتبہ ہونا چاہیے کہ ساڈی اکھ بھی اللہ دی نافرمانی تو رکے، ساڈے کان بھی اللہ تعالیٰ دی نافرمانی تو رکن، ساڈے ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ دی نافرمانی تو رکن، یعنی جسم دا ہر حصہ اللہ تعالیٰ دی نافرمانی اور او دی حکم عدولی تو رک جائے۔ اگر رک گیا تو سمجھ لو کہ میں روزے دار ہوں۔ فرمایا حدیث پاک دے لفظ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ روزے دار نو گالی کردا ہے نا، گالی دیندا ہے تے او اگوں اے جواب دے جناب میں تہاڈے نال گفتگو نہیں کراں گا کیونکہ میں روزے دی حالت وچ ہاں، میری زبان اجازت نہیں دیندی، میرا رب نے حکم نہیں کہ میرا روزہ مینوں اجازت نہیں دیندا کہ میں تیرے نال بد کلامی کراں۔ ٹھیک ہے، اے ایک حکم ہے کہ روزے دے درجات کم از کم ہن اسی اپنی گریبان دے وچ ویکھنا ہے کہ اسی کس مرتبے اور مقام دے اوتے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ کل اسی روزے دیاں اقسام، روزے کنی قسم دے نے وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے، اور روزے دی نیت دے والے اور اس دے علاوہ مخصوص ایام دے اندر اسی انشاءاللہ العزیز او نفوس قدسیہ دا ذکر پاک بھی کریں گے، یعنی جس طرح 3 رمضان المبارک سیدات النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دا ذکر پاک ہوئے گا، اور 10 رمضان المبارک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 17 رمضان المبارک جناب فتح مکہ بھی ہے، غزوہ بدر بھی ہے، اور 21 رمضان المبارک مولا کائنات حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دے حوالے دے نال بھی گفتگو کیتی جائے گی۔ تے اے نشستاں عام نشست نہیں، میں پہلے عرض کیتا ہے اے علم دین دیاں اللہ دے محبوب صلی اللہ آخری حدیث پاک سنو، حدیث پاک لفظ نے مفہوم حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا صحابہ جدو تسی جنت دے باغاں وچ لنگو تے کچھ کھا لیا کرو۔ عرض کیتی یا رسول اللہ جنت دے باغ اور کیویں کھا لئیے؟ فرمایا جدو علم دین دیاں مجلساں وچ گزرو نا تے کچھ نہ کچھ علم لے کے اپنے گریبان وچ پا لیا کرو، اپنی آخرت واسطے انہاں نو ذخیرہ کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ جو کچھ کیا ہے اللہ دے تے منوں تانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔